خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ سوال جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں۔ بالکل، کہ ایک اچھی خوشگوار زندگی کے لیے آخر چاہیے کیا؟ ہم ہمارے پاس ایک ذاتی سی تحریر ہے، خوشگوار زندگی کے لوازمات۔ تو آج ہم اسی کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے۔ جی، یہ دیکھتے ہیں کہ مصنف اس بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو مصنف نے شروع ہی ایک بنیادی سوال سے کیا ہے جو شاید سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ یعنی پیسہ؟ ہاں، کیا خوشگوار زندگی کا مطلب صرف ڈھیر سارا پیسہ ہے؟ وہ خود مانتا ہے کہ پہلے وہ بھی یہی سوچتا تھا۔ اچھا، کیا سوچا تھا اس نے؟ وہی بڑا سا گھر، اچھی گاڑی، مہنگے کپڑے، نئے نئے گیجٹس، باہر گھومنا پھرنا، اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا۔ یہ چیزیں تو ظاہر ہے اچھی لگتی ہیں، کون نہیں چاہے گا یہ سب؟ صحیح کہا، بظاہر تو لگتا ہے کہ پیسہ ہو تو سب ممکن ہے۔ جی، پیسہ بہت سی خواہشیں پوری کر سکتا ہے، آسانیاں لا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن مصنف فوراً ہی پوچھتا ہے، کیا یہ واقعی خوشی کی ضمانت ہے؟ کیا یہ سب چیزیں مل جائیں تو انسان اندر سے بھی خوش ہو جاتا ہے؟ یہ گہری بات ہے۔ تو مصنف کا خیال کیا ہے پھر؟ وہ کہتا ہے پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ پیسہ بالکل بیکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیسہ مددگار ضرور ہے، آرام دیتا ہے، زندگی آسان کرتا ہے۔ اچھا، مگر وہ خود خوشی پیدا نہیں کر سکتا۔ خوشی کا احساس، وہ اطمینان، وہ پیسے سے نہیں آتا۔ یعنی پیسہ ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ بالکل، ایک سہولت کار بس۔ اس نے کوئی مثال بھی دی ہے اس کی؟ جی، بہت اچھی مثال دی ہے، باربرا ہٹن کی۔ وولورتھ کی وارث؟ جی وہی۔ ان کے پاس تو دولت کی انتہا نہیں تھی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ لیکن ان کی اپنی زندگی، وہ شادیوں پہ شادیاں، ناکام رشتے، تنہائی، گہری ناخوشی۔ تو اگر پیسہ ہی خوشی دیتا تو وہ تو دنیا کی سب سے خوش انسان ہوتی۔ بات تو ٹھیک ہے۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ کئی بار بہت امیر لوگ ان غریب لوگوں سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں جن کے پاس بس گزارے لائق پیسہ ہوتا ہے۔ تو پہلا سبق یہ ملا کہ خوشی کے لوازمات یعنی ضروری چیزوں میں پیسہ پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ جی بالکل، کم از کم مصنف کے نزدیک تو نہیں۔ اچھا، تو اگر پیسے نہیں تو پھر کیا چیزیں ہیں جو واقعی ضروری ہیں؟ مصنف پھر ان چیزوں کی بات کرتا ہے جو پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے۔ جیسے کہ؟ سب سے پہلے اچھی صحت۔ صحت، ہاں، یہ تو ہے۔ ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے جب تک یہ ٹھیک رہتی ہے۔ بالکل، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ صحیح۔ مصنف یہ بھی مانتا ہے کہ بیمار لوگ بھی ہمت سے خوش رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ایسے بہت لوگ ہیں جو مثال ہیں۔ جی، لیکن اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، بہت ہمت۔ اور اگر ان سے پوچھیں تو وہ شاید یہی کہیں گے کہ کاش ہم صحت مند ہوتے۔ بالکل، ہر کوئی چاہے گا کہ جسم ٹھیک ٹھاک ہو، روزمرہ کے کام آرام سے ہوں۔ صحت تو بنیاد ہے۔ جس پر باقی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ وہ کینوس ہے جس پہ رنگ بھرے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحت کے بعد؟ صحت کے بعد مصنف آتا ہے انسانی فطرت کی طرف۔ وہ کہتا ہے انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ گریگیریس اینیمل؟ مل جل کر رہنے والا۔ جی۔ اسے لوگوں کا ساتھ چاہیے، تنہائی اسے کھا جاتی ہے۔ تو پھر محبت، رشتے، دوستی، یہ چیزیں اہم ہوئیں؟ بہت زیادہ۔ مصنف کے نزدیک یہ خوشی کے لیے ناگزیر ہیں۔ وہ اپنا بچپن یاد کرتا ہے، ماں باپ کا پیار، بہن بھائیوں کا ساتھ، دوسرے رشتہ دار، دوست، یہ سب اس کی شروع کی خوشیاں تھیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ رشتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، وقت کے ساتھ۔ بچپن کے دوست پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر کالج کے، پھر کام کی جگہ کے۔ لیکن ضرورت تو رہتی ہے نا لوگوں کے ساتھ کی؟ ضرورت بالکل رہتی ہے۔ ایک محبت بھرا حلقہ چاہیے۔ اور یہاں وہ ایک ذاتی خواہش بھی بتاتا ہے۔ کیا؟ کہ اسے ایک ایسی بیوی ملے جو زندگی میں ساتھ دے، سکھ دکھ بانٹے۔ اور ایک ایسا گھر ہو جو باہر کی دنیا کی ٹینشن سے، پریشانیوں سے پناہ گاہ ہو۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ تو مصنف کے لیے یہ جو پورا جال ہے، دوستی کا، محبت کا، اپنائیت کا، یہ خوشی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ صحیح، ذاتی تعلقات ہو گئے۔ اب آگے وہ بات کرتا ہے کام کی، با مقصد کام کی۔ اچھا، وہ خود وکیل بن رہا تھا نا؟ جی، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ صرف مجبوری کا سودا نہیں، یہ اس کا شوق تھا، خواب تھا۔ بچپن سے؟ ہاں، اسے قانون کا مضمون ہمیشہ سے پسند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وکیل بن کر اپنے شہر واپس جائے، لوگوں کی مدد کریں۔ تو کام صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ مصنف کا یہی خیال ہے۔ خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کام دلچسپ ہو، آپ کو لگے کہ یہ اہم ہے۔
ایسا کام جو آپ کی پوری توجہ لے لے؟ بالکل، جس میں آپ کی ساری توانائی لگے، آپ کی قابلیت کا اظہار ہو. یہ صرف نوکری نہ ہو بلکہ آپ کی ذات کا حصہ ہو. یعنی کام سے بھی ایک اطمینان ملے. جی، جب آپ کو لگے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ مفید کر رہے ہیں، تو وہ احساس آپ کی خوشی بڑھاتا ہے. زندگی بامقصد لگتی ہے. مجھے یہ بات بھی اچھی لگی کہ وہ صرف کام نہیں کرتا، وہ فرصت اور مشاغل کو بھی اہم سمجھتا ہے. جی، توازن بہت ضروری ہے. وہ خود کھیلتا تھا باسکٹ بال، تیراکی. اور اسے پڑھنے کا بھی شوق تھا. تو اس کے نزدیک خوشی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کے لیے وقت ہو، موقع ہو. بالکل. زندگی صرف کام اور ذمہ داری تو نہیں، ان مشاغل سے لطف اندوز ہونا بھی خوشی کا حصہ ہے. اور اس نے کمیونٹی میں کام کرنے کی بات بھی کی. ہاں، عوامی خدمت جیسے ریزیڈنٹس کمیٹی میں یا اپنے چرچ میں فعال ہونا. یہ کیوں ضروری ہے خوشی کے لیے؟ میرے خیال میں یہ زندگی کو ایک اور پہلو دیتا ہے. کام سے ہٹ کر جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے، بغیر کسی فائدے کے. ہاں، تو اسے ایک الگ قسم کا سکون ملتا ہے. لگتا ہے کہ آپ معاشرے کا ایک مفید حصہ ہیں. یہ زندگی کو بوریت سے بھی بچاتا ہوگا. بالکل. یہ توازن لاتا ہے، شخصیت کو نکھارتا ہے اور کام کے پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اچھا، تو صحت، محبت، کام، مشاغل اور کچھ؟ جی، ایک اور بہت اہم پہلو ہے ایمان. مذہب؟ ہاں، اس کے لیے اس کا اپنا ایمان بہت اہم ہے. یہ اسے ایک روحانی سکون دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہے، آزادی. ہاں، یعنی اپنے ایمان پر آزادی سے عمل کرنے کی آزادی. وہ کہتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایسے ملک میں ہوں جہاں آپ کو اپنے عقیدے پر چلنے کی پوری آزادی ہو. کوئی ڈر، کوئی دباؤ نہ ہو. اس نے سنگاپور کی مثال دی تھی، ہے نا؟ جی، کہ وہاں کیسے مختلف قوموں، مذہبوں کے لوگ امن سے رہتے ہیں. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. بالکل. ایک دوسرے کی ثقافت سے سیکھتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں. رواداری ہے. تو آزادی بہت بنیادی چیز ہوئی. مصنف کے نزدیک تو بہت. سوچ کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، اپنی مرضی سے جینے کی آزادی، اپنے مذہب پر عمل کی آزادی. یہ سب خوشی کے لیے ضروری ہیں؟ اس کا خیال ہے کہ یہ اتنی ہی ضروری ہیں جیسے ہوا اور پانی. جب یہ آزادیاں چھن جائیں، خوف کا ماحول ہو، تو خوشی کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے. جی، وہ یہی کہتا ہے. آزادی نہ ہو تو انسان کھل کر جی نہیں سکتا، پھل پھول نہیں سکتا. تو اتنی ساری چیزیں گنوانے کے بعد صحت، محبت، کام، فرصت، ایمان، آزادی، مصنف پھر کہتا ہے کہ خوشی پھر بھی ہاتھ نہیں آتی آسانی سے. ایلوسو؟ ہاں، وہ یہ بھی کہتا ہے یہ حقیقت پسندی ہے. خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس مل گئی اور ہمیشہ ساتھ رہی. اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اصل خوشی مرنے کے بعد ہی ملتی ہے. یہ تو بڑی مایوسی کی بات ہے. یہ کال مایوس کن ہے، لیکن مصنف خود اس نتیجے پر نہیں پہنچتا. اچھا. نہیں، اس کا آخری پیغام امید کا ہے. وہ کہتا ہے کہ زندگی میں دکھ آتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگوں کی زندگی میں خوشی کے پل ناخوشی سے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں. اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس خوشی کو بڑھائیں کیسے، اسے زیادہ دیر تک رکھیں کیسے. تو اس کا کیا جواب دیتا ہے وہ؟ کوئی راز؟ وہ ایک اشارہ دیتا ہے. کہتا ہے شاید راز صحیح چیزوں کی خواہش کرنے میں ہے. یعنی صحت، محبت، بامقصد کام، ان چیزوں کی؟ جی، نہ کہ صرف پیسہ یا دکھاوا، پھر ان چیزوں کے لیے محنت کرنا. اور شاید سب سے اہم، لینے سے زیادہ دینا، دوسروں کے کام آنا. اچھا. وہ کہتا ہے اگر ہم اس طرح جئیں تو شاید وہ جو ایلوزیو خوشی ہے وہ ہمیں ملی جائے. گارنٹی تو نہیں، پر کوشش تو بامانی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف کے نزدیک خوشی کا راستہ صرف بینک بیلنس سے ہو کر نہیں گزرتا. جی نہیں، بلکہ اس کی بنیاد زیادہ گہری چیزوں پر ہے. اچھی صحت، محبت بھرے رشتے، لوگوں کا ساتھ، ایک دلچسپ اور بامقصد کام، فرصت کے لمحات، اپنے شوق پورے کرنا، ایمان اور اس پر عمل کی آزادی. جی، یہ ہیں وہ اصل لوازمات جن سے مصنف کے مطابق ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی بنتی ہے. یہ تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. جی، اور اس سب سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. کیا؟ مصنف نے یہ ساری چیزیں گنوائیں، صحت، محبت، کام، آزادی، ایمان، فرصت. کیا اصل خوشی ان سب کا ایک پرفیکٹ بیلنس ہے ہر وقت؟ مشکل سوال ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف حصوں میں یا مختلف لوگوں کے لیے ان میں سے کچھ چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں؟ ہو سکتا ہے،
جیسے جوانی میں شاید کام اور دوستیاں زیادہ اہم لگیں، اور عمر بڑھنے پر شاید صحت اور سکون۔ ہاں بالکل، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ ہر سننے والا خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں ان چیزوں کی کیا ترتیب ہے، کیا اہمیت ہے، ان کے لیے خوشی کا فارمولا کیا ہے۔